كرمت علي لئن أخرتني إلى يوم القيامة. الله 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 سبحان الله. إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا. الله 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 سبحان الله. قال اذهب فمن تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا. واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا. الله 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 الله. إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبی الاشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. الصلوات. اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. محترم کرام، آج 11 رمضان المبارک 12 مارچ 2025 بروز بدھ. مومنین کرام، اللہ پاک کا لاکھ لاکھ شکر ہے، کریم رب نے ہم سب کو روضۃ المبارک اللہ پاک نے اپنا گھر دکھایا اور اپنے نبی کا گھر دکھایا. جو مومنین تمنا رکھتے ہیں اللہ پاک ان کی تمناؤں کو پورا فرمائے، اور پھر اتنا عظیم مہینہ ہمیں عطا فرمایا جس میں روزے رکھ کے انسان اپنی بخشش کا، اپنی معافی کا جو ہے وہ ایک راستہ دیکھتا ہے. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے توبہ قبول کرنے کے لیے اسے توبہ قبول کر کے ریوارڈ بھی عطا فرماتا ہے، اس کے گناہوں کو معاف بھی کرتا ہے اور اس کی نعمتوں میں اضافہ بھی کرتا ہے. سورہ بقرہ میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے صاحبان ایمان تمہارے پر روزے فرض قرار دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے والی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے تھے.
اور جب انسان روزہ رکھے تو وہ صاحب تقویٰ بن جاتا ہے۔ صاحب تقویٰ اس وقت انسان کمپلیٹ بنتا ہے جب اس کے ذمہ کوئی گناہ نہ رہے، اور گناہ اس وقت انسان کے ذمہ نہیں رہتا جب انسان اپنے گناہوں کی معافی مانگ لے، توبہ کر لے سچے دل سے۔ تو قرآن مجید فرقان حمید سورہ مومن میں اللہ ارشاد فرماتا ہے الذین یحملون العرش ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم ویؤمنون بہ ویستغفرون للذین آمنوا ربنا وسعت کل شیء رحمہ وعلما فاغفر للذین تابوا واتبعوا سبیلک وقہم عذاب الجحیم۔ الصلوات۔ توبہ کرنے والا فرشتوں کی دعا و ثنا کا مستحق قرار پاتا ہے۔ جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں توبہ کر لے، فرشتے بھی اس کے لیے دعا کرتے ہیں اور فرشتے اس کی اللہ کی بارگاہ میں تعریف کرتے ہیں۔ اس سلسلے میں اللہ نے سورہ مومن میں ارشاد فرمایا جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں، الذین یحملون العرش، وہ فرشتے جنہوں نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ومن حولہ یسبحون بحمد ربہم، اور دوسرا گروپ جو ہے وہ فرشتوں کا جو عرش کے ارد گرد ہے، من حولہ اراؤنڈ دا عرش، اراؤنڈ دا تخت، اللہ کا جو عرش ہے اس کے ارد گرد بھی کچھ فرشتے ہیں، یسبحون، وہ اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، بحمد ربہم، اور وہ حمد کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی، وَيُؤْمِنُونَ بِهِ، اور ایسے فرشتے جو ایمان رکھتے ہیں اس کے اوپر، اور جو باقی اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے مومن لوگ ہیں وہ، وَيَسْتَغْفِرُونَ لِلَّذِينَ آمَنُوا، اور مومنین کے لیے وہ دعا کرتے ہیں، مغفرت کرتے ہیں، پروردگار تیری رحمت، ربنا، اے میرے پروردگار، واسعت کل شیء رحمہ، تیری رحمت ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، تیری رحمت کا احاطہ، تیرا علم ہر چیز کو احاطہ کیے ہوئے ہے، گھیرے ہوئے ہے۔ اچھا، وعلماً، اور تیری رحمت اور تیرا علم، فاغفر للذین، وہ فرشتے اور مومن دعا کرتے ہیں اللہ بخش دے ان لوگوں کو، تابو، جنہوں نے گناہوں سے توبہ کر لی، واتبعوا سبیلک، اور جنہوں نے تیرے راستے کی اتباع کی، واقہم عذاب الجحیم، اور ان کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ سورہ توبہ، سورہ مبارکہ مومن میں یعنی فرشتوں کے دو گروہ اس میں آئے ہیں، ایک گروہ جس نے عرش کو اٹھایا ہوا ہے، ایک گروہ وہ ہے جو فرشتے ارد گرد عرش کے ہیں وہ بھی، اور جو لوگ اللہ کے دین پر، رسول اللہ پر، اہل بیت پر ایمان لا چکے ہیں، یہ مومن لوگ جو ہیں، یہ لوگ کیا کرتے ہیں، ان لوگوں کے لیے سفارش کرتے ہیں، ریکویسٹ کرتے ہیں کہ پروردگار یہ تھے مومن، غلطی سے گناہ کر بیٹھے ہیں، اب انہوں نے معافی مانگ لی ہے، ان کے گناہ بخش دے، انہوں نے توبہ کر لی ہے، ٹھیک ہے۔ اب جو عرش کو اٹھانے والے ہیں نا، وہ 8 فرشتے ہیں۔ عرش کے 4 پلر ہیں، 4 پائے ہیں، جس طرح یہ ٹیبل ہے نا، اس کے 4 پائے ہیں، ایسے عرش کے 4 پائے ہیں، 4 پایوں کو 8 فرشتوں نے اٹھایا ہوا ہے، ایک فرشتہ اندر سے اٹھا کے کھڑا ہوا ہے، ایک باہر سے، 4 پائے 8 فرشتے، اور وہ فرشتے جو ہیں وہ ان کے نام جو ہیں ابجد، حوض، حتی، کالمان، صعفس، سزغ، ززغ، یہ فرشتوں کے نام ہیں، اور آپ سب کو آتے ہیں یہ نام، مگر جس ترتیب سے میں نے پڑھے ہیں اس ترتیب سے یاد کرنا تھوڑا مشکل ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی الف سے لگ کے الف، با، تا، سا، یہ سب کچھ وہی ہے، الف سے لگ کے یہ تک، یہ جو حروف تہجی ہیں، الفابیٹ ہے عربک کے، یہ فرشتوں کے نام ہیں، ابجد، حوض، 2 فرشتے، ابجد الف با جیم دال، حوض ہا واو پھر زا، یہ 3 لیٹر جو نا، یہ ابجد، حوض، حتی، حتی بھی 3 لیٹر ہے، ٹھیک ہے، ہے کے 8 ہیں، اور توے کے 9 ہیں، اور یہ کے 10 ہیں، پھر 10 کے بعد پھر 11 عدد والا کوئی بھی حرف نہیں ہے، 20 سے شروع ہوتا ہے، کالے من، کاف، لام، میم، نون، کاف کے بنتے ہیں 20، لام کے بنتے ہیں 30، میم کے بنتے ہیں 40، اور نون کے بنتے ہیں 50 عدد، ٹھیک ہے۔ اب 50 کے بعد پھر جو ہے صعفس،
سین کے 60، عین کے 70، اور پھر فس، فے کے 80، اور اس کے بعد پھر سواد آگے آتا ہے اس کے 90، پھر کارو شت، کاف بڑی جو ہے نا، کارو شت، اس کے پھر کاف کے کتنے آتے ہیں 100، اس کے بعد پھر را کے 200، شین کے 300، تا کے 400، سزگ ززگ، اس کے بعد پھر 500 سے لے کے 1000 تک۔ تو یہ 8 فرشتے ہیں جو کہ اٹھائے ہوئے ہیں عرش کو، اور اس کے ارد گرد بھی بڑے ہیں، دردائل ہو سکتا ہے، میکائل ہو سکتا ہے، بہت سارے فرشتے ہیں۔ وہ فرشتے سفارش کرتے ہیں جب بندہ اللہ کی بارگاہ میں گناہوں کی توبہ کرتا ہے۔ یہ توبہ کا ٹاپک رہے گا، کیونکہ سب سے زیادہ اہم چیز جو ہے نا وہ معافی ہے، توبہ ہے ماہ رمضان میں۔ پتہ ہے آپ کو کہ جیسے میں نے بہت دفعہ کہا کہ جب انسان کا غیر محرم کو ہاتھ لگ جائے تو غسل توبہ کیا کرو، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے کچھ رکعت نماز بھی ہے۔ آج میں ایک اور عمل بتاؤں گا جو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو بتایا تھا کہ ایسے کرو گے تو توبہ بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ آج میں وہ عمل بتا رہا ہوں آپ کو۔ ایک آیت اور پڑھوں گا کہ توبہ کرنے والا جو ہے، جو بندہ توبہ کر لے، توبہ کرنے والا جو ہے وہ جنتی ہو جاتا ہے، اس کے اوپر جہنم حرام ہو جاتی ہے۔ توبہ کرنا، انسان آگے بڑھنا پڑے گا، اور توبہ کرنا بہت ضروری ہے۔ اچھا، سورہ مومن کی اور ایک آیت ہے، وہ کل پڑھیں گے، تو آج یہ جلدی سے پڑھتے ہیں۔ والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا، اور وہ لوگ جو واضح طور پر برائی کرتے ہیں، روڈ پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو گالیاں نکالتے ہیں، چوک پہ کھڑے ہو کے لوگوں کو برا بھلا کہتے ہیں، فاحشہ واضح طور پر، او ظلموا انفسہم، اور اپنے نفسوں پر ظلم کرتے ہیں، دو ذکر اللہ، اور پھر وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ وہ اللہ کا ذکر بھی کرتے ہیں۔ اس کے بعد پھر فاستغفروا لذنوبہم، پھر وہ اللہ کی بارگاہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں۔ وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، کوئی بھی دنیا کا مولانا، کوئی مفتی، کوئی مسجد والا، کوئی فرینڈ، ماں باپ، عظیم سے عظیم، عزیز سے عزیز رشتہ اس کو نہیں بخشوا سکتا الا اللہ، مگر جب وہ اپنے گناہوں کی معافی مانگے گا تو صرف اللہ ہی اس کی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ، اللہ ہی توبہ قبول کرنے والا ہے۔ اچھا، اس کے بعد وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَى مَا فَعَلُوا، اللہ اکبر، اور پھر وہ اصرار نہ کرے، بار بار رپیٹ نہ کرے اپنے گناہوں کو، اللہ جو کچھ وہ کر چکا ہے۔ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، در حالانکہ وہ جانتا ہو کہ میں یہ میں کو کروں تو میں کر سکتا ہوں، مگر وہ نہیں کرے گا۔ کیا کرے گا؟ وہ اپنے گناہوں کو رپیٹ نہیں کرے گا، اسرار جانتے بوجھتے ہوئے۔ در حالانکہ جاننے کا مراد یہ ہے کہ وہ جانتا ہے اس بات کو کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں، تو اس کو بار بار رپیٹ نہیں کرے گا۔ اچھا، یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں، گناہ اللہ معاف کرتا ہے مگر اس کو دوبارہ نہیں کرنا چاہیے، تو یہ قرآن کی آیت ہے، اور یہ قرآن مجید کی کون سی آیت ہے؟ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 136 نمبر آیت ہے۔ اگلی اولئک جزاؤہم مغفرہ، اور جب بندہ گناہوں کو رپیٹ نہ کرے اور وہ ریلائز بھی کرے اور وہ معافی بھی مانگ لے، اس کے بعد اللہ کیا اس کو دیتا ہے؟ اولئک جزاؤہم مغفرہ من ربہم، اللہ اپنی طرف سے ان کو معافی مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ دل میں ہے کہ میں نے اب گناہ نہیں کرنا، اب نہیں کروں گا، تو اللہ اس کو معافی مانگنے کی توفیق دے دیتا ہے۔ وَجَنَّاتٍ تَجْرِی، توفیق کے ساتھ ساتھ اس کو اللہ تعالیٰ ایک نہیں، کئی پارک، کئی گارڈن، کئی طرح کے باغات عطا فرماتا ہے۔ تجری من تحتها الانہار، ان درختوں کے نیچے نہریں جاری ہو جاتی ہیں، دودھ کی نہر، شکنجوی کی نہر، میٹھے پانی کی نہر، شربت رنگ برنگے جو بندہ چاہے گا۔ ہاں، دل چاہتا ہے یا اللہ میں نا انار کے شربت کی نہر میں نے پانی پینا ہے، تو وہ انار کے نہر کی شربت بن جائے گی۔ پھر جناب میں نے تو جناب جو نا لبے شیریں پڑا ہوا ہو اس میں دودھ میں، تو وہ نہر بن جائے۔ مومن کی وش کے مطابق وہ رنگ بدلنا شروع کرے گی جنت جو ہے۔ اچھا، خالدین فیہا، اور وہ یہ نہیں ہے کہ سب وہ جناب والا 2-3 دن چلے گی تو باقی پھر نہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ کے لیے وہ نہر جاری ہو جائے گی۔ نعم اجر العاملین، یہ کس بات کا اجر ہے؟ جو انہوں نے ریلائز کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگی تھی، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کا انہیں اجر عطا فرمایا۔
معافی مانگنا انسان کا کام، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کرتا ہے. کل انشاءاللہ لمبی عمر ہو جاتی ہے، رزق میں اضافہ ہو جاتا ہے، انسان خوشحال ہو جاتا ہے، سبب پیدا شروع ہو جاتے ہیں رزق اکٹھا کرنے کے. ٹھیک ہے، جو کہتے ہیں ہم کام کرنا چاہتے ہیں، کام نہیں ملتا فلانا، یہ کہیں نہ کہیں وہ گناہوں کی وجہ سے رکاوٹ آئی ہوئی ہے. اولاد مانگ رہے ہیں، اولاد نہیں ہو رہی، دونوں میاں بیوی ٹھیک ہے، کہیں نہ کہیں گناہوں کی وجہ سے رکاوٹ ہے. اچھا، اور اس کے بعد رزق میں فراوانی نہیں ہو رہی، تو کیا یہ کہیں نہ کہیں گناہ وہ انسان کر رہا ہے، اکیلا کر رہا ہے، کہیں نہ کہیں کر رہا ہے. تو گناہوں کی وجہ سے انسان کا رزق بھی بند ہوتا ہے، انسان کی عمر تھوڑی ہو جاتی ہے، انسان کے رزق میں فراوانی نہیں ہوتی، خوشحالی رک جاتی ہے، اولاد رک جاتی ہے، پرابلم کٹھے ہو جاتے ہیں. تو سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ گناہوں سے توبہ کرنا. مل کے بآواز بلند سبحان اللہ. نہیں یہ معافی، گناہوں کی معافی کے بعد صلوات ایسی پڑھنی چاہیے. وَجِّلْ فَرَجَ. اچھا، اب جو ہے نا، آج میں پہلے وہ آپ کو عمل بتا دوں، پھر اس کے بعد انشاءاللہ آپ لوگوں کو وہ بتائیں گے کہ اوکے، سرکار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وَأَجِّلْ فَرَجَ، یہ گناہ کی جو توبہ کی تکمیل کے جو اعمال ہے نا، اس کے اوپر جو ہے وہ کہ توبۃ النصوحہ کیسے حاصل کیا جائے. ان ابی عبداللہ، سرکار حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے، فی قول اللہ عز و جل، اے میرے مولا واقع، یہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا، توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو، توبہ نصوحا. ہاں، قال علیہ السلام ہوا صوم الاربعاء والخمیس والجمعہ، 3 روزے رکھے جائیں. توبۃ النصوحہ کیسے کی جائے؟ امام علیہ السلام نے قرآن کی تشریح کرتے ہوئے، قرآن کی تفسیر بیان فرماتے ہوئے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ بدھ، جمعرات اور جمعہ کو روزہ رکھا جائے، 3 دن مسلسل کنٹینیو روزہ رکھا جائے، اور روزہ رکھنے کے بعد پھر سرکار نے فرمایا غسل توبہ کیا جائے. 3 دن روزہ رکھے، پھر وہ غسل توبہ فرمائیں. غسل توبہ جس طریقے سے سرکار حضرت امام رضا علیہ السلام سرکار کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، اس نے کہا سرکار میں سوتے بیٹھتے اٹھتے چلتے پھرتے موسیقی سنتا ہوں، آلات موسیقی مجھے بڑے اچھے لگتے ہیں، میں گانے بڑے سنتا ہوں، میوزک مجھے بڑا اچھا لگتا ہے. تو مولا نے فرمایا ٹھیک ہے، تم سنتے رہے ہو، تم اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتے جب تک تم غسل توبہ کر کے ہمارے سامنے نہ آؤ. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ایک اٹھو اور اٹھ کر کے غسل کرو، امام علیہ السلام نے فرمایا. اس کے بعد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہ لیس من عبد عاملا ذنبا قائنا ما کان وبالغا ما بلغ ثم تاب الا تاب اللہ علیہ وقم الساعہ واغتسل وخر للہ ساجدان صلوات. صلی علی محمد. مستدرک الوسائل کتاب کا نام ہے، مستدرک الوسائل، اور اس کا باب طہارت ہے. اس میں پاک نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انہو لیس من عبد عامل ذنبا، گناہ گار گناہ کرے، کوئی بھی گناہ ہو، قائنن، جتنا بڑا مرضی لمبا ہو، ما کانا و بالغن، اور وہ جتنا مرضی اور جیسا بھی گناہ ہو. ٹھیک ہے، اور جب انسان گناہ کا مرتکب ہو گیا اس کے بعد پھر وہ کیا کرے؟ قائنن، وہ پشیمان ہو گیا، ما کانا بالغن، اور پھر وہ چاہتا ہے بالغ ثم تابا، وہ پشیمان ہو گیا، مجھ سے غلطی ہو گئی، گناہ ہو گیا، اس نے ریگریٹ کیا، پریشان ہو گیا، تو پھر اس کے بعد وہ توبہ کرے. ثم تابا، توبہ کرے، الا تاب اللہ، صرف اللہ اس کی توبہ قبول کر سکتا ہے. اس کے بعد وہ کیا کرنا، اس نے توبہ کرنے کے بعد اب کیا؟ فقم، مولا نے فرمایا قم الساعہ، اٹھو، اور اٹھنے کے بعد واغتسل، غسل کرو. اسی وقت مولا نے فرمایا گناہ کیا، گناہ کے بعد اندر پشیمانی ہوئی، پشیمانی کے بعد فوراً اٹھو اور غسل کرو. غسل کرنے کے بعد وخر للہ ساجدن، اور جب غسل توبہ کر لو تو سجدے میں چلے جاؤ، اور سجدے میں جا کر کے پھر آپ کے دل کی اپنے گہرائیوں سے معافی مانگو. اللہم اغفر ذنبی ذنوبا کبیرا و صغیرا، اے اللہ میرے چھوٹے بڑے گناہ بخش دے. اب آپ کی اپنے بحق محمد، بحق علی،
بحق فاطمۃ الزہرا بحق الحسن بحق الحسین. یہ دعا کرتے 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 جب گناہوں کی معافی مانگے گا تو پاک پیغمبر فرماتے ہیں جب وہ ان کا واسطہ دو گے اور گناہوں کی معافی مانگو گے ابھی سر سجدے سے اٹھے گا نہیں تو اللہ تمہارے گناہ معاف فرما دے. ایک اس کا طریقہ. دوسرا طریقہ 2 یا 4 رکعت نماز پڑھنا ہے. تو امام صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اٹھ کر طہارت کرنا، وضو کا اہتمام کرے اور 2 یا 4 رکعت نماز پڑھے اور اس کے لیے استغفار کرے اور استغفار. پھر پیغمبر اسلام نے فرمایا یہ ذیقعد کے مہینے میں ایک عمل ہے. ٹھیک ہے. صحابہ کرام نے جب کہا کہ توبۃ النصوحہ کیا ہے جو قرآن نے کہا ہے تو سرکار نے فرمایا اپنے صاحب سے کہ تم اٹھو اور اٹھ کر کے اگر تم توبہ کرنا چاہتے ہو. جی یا رسول اللہ ہم توبہ کرنا چاہتے ہیں. تو سرکار نے فرمایا اٹھو غسل کرو وضو کرو. اب دیکھو نا یہاں ایک نص آ گئی ہمارے پاس حدیث ہے. اگر ہم غسل جنابت کریں نا تو پھر ہمیں وضو کی ضرورت نہیں رہتی. اب غسل توبہ کریں گے تو خود پیغمبر اسلام کی زبان سے نکلا ہے اٹھو واغتسل وتوضا. ایک اٹھو قم اٹھنا اور غسل کے لیے جانا اور پھر وضو الگ ہے. یہ نہیں کہ اسی غسل میں وضو ہو سکتا ہے. نہیں 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 نہیں. حدیث کا آپ نے مزاج سمجھنا ہے. اٹھنا ہے اٹھ کے اپنے غسل کرنا ہے اور غسل کرنے کے بعد کیا ہے وضو کرنا ہے. پھر سرکار نے کیا فرمایا 4 رکعت نماز اس طرح پڑھے. ہر رکعت میں الحمد کے بعد 3 مرتبہ سورہ قل هو اللہ احد پڑھے اور 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس. یہ نماز توبہ کون بتا رہا ہے؟ خود پیغمبر اسلام بتا رہے ہیں. توبۃ النصوحہ. اٹھ کے غسل کرنا نمبر 1، وضو کرنا نمبر 2، 4 رکعت نماز 2 کر کے پڑھنی. 2 رکعت نماز توبہ پڑھتا ہوں قربتاً اللہ. پہلی رکعت میں الحمد کے بعد سورہ مبارکہ قل هو اللہ احد 3 دفعہ اور سورہ مبارکہ قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ، قل اعوذ برب الناس 3 دفعہ پڑھنے کے بعد وہی رکوع و سلسلہ. اس کے بعد پھر یہ پڑھنے کے بعد جب پڑھ لے تو کھڑے کھڑے کیا پڑھنا ہے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم. 70 دفعہ یہ پڑھنا ہے. اور جب پڑھ لے یہ مختصر دعا پڑھنے کے بعد رکوع سجود بجا لائے پھر 2 رکعتیں ایسے اور پڑھے. 4 رکعت پڑھنے کے بعد پھر کیا ہے ساجدن سجدے میں جائے اور اللہ کی بارگاہ سے معافی مانگے. کیسے معافی مانگے؟ خود پیغمبر اسلام فرما رہے ہیں پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا عزیزو یا غفارو اغفر ذنوبی وذنوب جمیع المؤمنین فإنہ لا یغفر الذنوب الا انت. اب میں ترجمہ کرتا ہوں اس دعا کا. یا عزیزو اے غالب اللہ، و یا غفارو اور بہت جلدی معاف کر دینے والا، اغفر تو بخش دے، ذنوبی میرے گناہ، و ذنوب جمیع المومنین اور جتنے بھی مومن ہیں اللہ کے رسول کو کے بعد جو علی مولا کو ولی مانتے ہیں، اہل بیت کی محبت کا کلمہ پڑھتے ہیں، جتنے ان کے ذمے گناہ ہیں اے اللہ ان کے بھی بخش دے. فَإِنَّهُ میں کیوں دعا مانگ رہا ہوں؟ لا یغفر الذنوب الا انت کوئی بھی ہمارے گناہ معاف نہیں کر سکتا سوائے تیری ذات کے. جب یہ عمل کریں گے اور عمل کرنے کے بعد پھر کیا ہوتا ہے آگے انشاءاللہ روایت کل پوری کروں گا. سرکار فرماتے ہیں کہ آسمان سے ایک آواز آتی ہے تو سنے یا نہ سنے، اے میرا بندہ میں نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے. پھر عرش الہی سے ایک اور فرشتہ آواز دیتا ہے. فرشتہ کہتا ہے اللہ کی آواز کے بعد خدا کی رحمت تجھ پر اور تیرے اہل و عیال پر اور تیری اولاد پر ہے. ایک اور فرشتہ ہے جو وہ پکار کر کہتا ہے اللہ نے تیرے دشمن قیامت تک جو تیرے اوپر راضی رہتا تھا نا شیطان، اس کو رسوا کر دیا ہے. ایک اور فرشتہ دیتا ہے اللہ تیرے ماں باپ پر راضی ہو گیا ہے. ایک اور فرشتہ ندا دیتا ہے اللہ تیری توبہ پر راضی ہو گیا ہے. پھر حضرت جبرائیل امین جو ہیں ایک اور آواز دیتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ میں ضامن ہوں جب اسرائیل تیری جان کھینچ رہا ہوگا تو میں سفارش کروں گا کیونکہ اس نے غسل توبہ کیا ہے، یہ توبہ کر چکا ہے، اب اس کی جان بالکل آہستہ نکالنا، اسے تکلیف نہ ہونے دینا. دل ہے 2 کا 4 کا نماز پڑھنے کا ہے نا دل؟ بسم اللہ. ہاں جی ہاں جی
ہاں غسل سے پہلے وضو، پھر اس کے بعد بال سکھانا پڑتے ہیں، سلسلہ وہ فقہ کا مسئلہ ہے کہ پھر بال گیلے ہوتے ہیں، تو غسل سے پہلے وضو کر لیں، پھر غسل کریں، اور پھر اس کے بعد یقینی بات ہے کہ جب انسان کے اندر پشیمانی شروع ہوتی ہے نا تو زبان سے معافی نکلنا شروع ہوتی ہے، اور پھر دوبارہ گناہوں پہ اصرار نہ کرے، قرآن کی آیت کہہ رہی ہے وہ دوبارہ یہ اپنے اندر ول پاور پیدا کرنی ہے، پھر وہ دوبارہ اصرار کر لے، آج کیا پھر کل پھر کر لیا، تو اس کا مطلب ہے مذاق سمجھا ہوا، تو یہ ہے۔ تو پھر ایک بات ہے، ویسے میں اندر کی بات بتاؤں، معافی کے بعد نا پھر بندہ جاتا ادھر ہی ہے پھر دوبارہ، لیکن وہ جانا نہیں ہے، اندر سے وہ ہوتا ہے نا کھٹکا جو ہوتا ہے، سواد پڑا ہوتا ہے نا، وہ نہیں، دھیان رکھنا ہے، اپنی ول پاور یوز کرنی ہے۔ اور پتہ ہے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ آگ لگاتے تھے، اور آگ جو یہ جو ہم مذاق سمجھتے ہیں نا، یہ جو ہندو وغیرہ تپسیا کرتے ہیں، کوئی کانٹوں پر بیٹھا ہوا اپنے جسم کو، انہوں نے تو خیر مذاق بنا لیا نا، تو وہ آگ ہاتھ رکھتے تھے ایسے، آگ کو جلاتے نہیں تھے اپنے آپ کو مگر قریب، اور پھر سوچتے تھے یہ آگ اتنی زیادہ سخت ہے تو قیامت والے دن جہنم کی آگ کیا کرے گی، دھوپ پہ تھوڑی دیر کے لیے کہ یہ اتنا سخت ہے تو وہ کیا ہوگا، جو سوا گز قریب سورج آئے گا تو وہ کیا ہوگا۔ مطلب اس طرح کر کے نا اپنے نفس کو تھوڑا سا ترتیب دینا، اپنے نفس کو تھوڑا سا سمجھانا، سب سے زیادہ کل انشاءاللہ گفتگو، تو اب جلدی جملہ کہہ رہا ہوں کہ سب سے زیادہ حضرت آیت اللہ خمینی کا خطبہ ہے، اپنے دوستوں کو بیٹھے بتا رہے ہیں کہ علم انسان کو مردود بنا سکتا ہے، پیسہ انسان کو شیطان بنا سکتا ہے۔ انہوں نے بڑی نعمتیں گنوائیں، گنواتے تو پھر آخر میں وہ کہتے ہیں کہ صرف ایک چیز ایسی ہے جو انسان کو صحیح متقی بنا سکتی ہے، وہ ہے تزکیہ نفس، تزکیہ، اپنے نفس کو پاک کرنا، اس کے لیے پریکٹس کرنا پڑتی ہے باقاعدہ۔ ہم تو آتے نماز پڑھی، دو چار نعرے مجلس سنی، کہتا ہم بس بخشے گئے، یقین مانے ہماری پریکٹس نہیں ہے، ہم کچھ نہیں کر رہے اپنے اگلے سسٹم کے لیے۔ کتنا کچھ ہم کرتے ہیں، دعائیں پڑھتے ہیں، دعاؤں کا ترجمہ ہی نہیں آتا، معصوم کی زیارت پڑھتے ہیں، اس کا ترجمہ ہی نہیں آتا۔ میں نے نا ایک دن نماز پڑھائی، ذرا تھوڑا سا ٹھہر کے، سارے بندے ہی میرے سے پہلے سجدے میں تھے، یہاں تو میں بڑی تیز پڑھاتا ہوں نا، یعنی ہم سوچ ہی نہیں رہے ہوتے کہ ہم کر کیا رہے ہیں، بابا ہم ہیں کدھر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہ معاف فرمائے، اور ہمارے آج جن کی افطاری ہے عظیم مومن، خدا بند عالم ان کی بخشش فرمائے۔ چوہان صاحب بڑے عظیم، اپنے ہاتھوں سے کھانا بنانا، چھوٹی چھوٹی کوفتیاں، چاول، سسٹم سیٹ کرنا، ٹھیک ہے، یہ اپنی اولاد کو وہ سکھا کے گئے، آج ان کی اولاد وہی سلسلہ ماشاءاللہ کر رہی ہے، افطاری کرتی ہے، ساری اولاد اکٹھی ہوتی ہے، گھر میں بھی وہ اپنے بلاتے ہیں، تو الحمدللہ ایسا ہونا چاہیے۔ خدا بند عالم ان کے درجات بلند فرمائے، اور ان کی زوجہ محترمہ ہماری خالہ جان کو مالک صحت و سلامتی عطا فرمائے، ان کی اولاد اور تمام باقی جتنے مومنین مومنات اب مرحوم ہو چکے ہیں، اور چوہان صاحب اور چوہان جان کے آباء و اجداد، خالہ جان کے ماں باپ جو فوت ہو چکے ہیں، خدا بند عالم ان کے درجات بلند فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلوات محمد۔ مومن کرام، کل آپ تھوڑی دیر کو 10-15 منٹ پہلے آ سکتے ہیں، دعائے کمیل بھی ہے، کل مجلس بھی ہے پیر مندر شاہ صاحب کی، تو کل 5:15 بجے ہے، آپ آ جائیں گے نا، تھوڑا سا جلدی آ سکتے ہیں نا، ہیں کل آپ وعدہ کر رہے ہیں، مہربانی فرما کل تھوڑا جلدی ہے، آپ کا شکریہ، اللہ آپ کو جزا دے۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیمات، اللہم صلی علی محمد۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، اشہد ان محمد رسول اللہ، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد،
أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وقاتل المشركين علي ولي الله صلوات الله وسلامه عليه. أشهد أن أمير المؤمنين وإمام المتقين وأبناء المعصومين حجج الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير العمل حي على خير العمل. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله ولي الله اللهم اجعل قلبي بارا من لسان وشكار اللهم اجعل قلبي بارا من لسان